قادیانیت ابھی لیٹسٹ آپ کہہ لیں کہ نبوت کا دعوے دار ہے کہ مرزا قادیانی جو تھا کہ وہ نبی تھا، تو اس کے بارے میں بتائیں. یہ سٹارٹ بھی ہمارے انڈو پاک سے ہے، اس کی کیا کچھ ہسٹری ہے؟ اگر اس شخص کو دیکھیں اور اس کی باتوں کو دیکھیں، اس کے چال و چلن کو دیکھیں تو یقین مانیے عقل بھی تسلیم نہیں کرتی کہ ایک ایسا بندہ غلطی سے بھی نبی ہو سکے. میں کہتا ہوں غلطی سے بھی. اب اورینٹلسٹ کی ان ساری باتوں کا تو ہمارے پاس جواب تھا. انہوں نے خیر ایک ایسی بیس لانچ کرتے ہیں، ایک ایسی چیز کہ یہ لوگ اس ڈیبیٹ میں پھنسے رہے. کیا لانچ کیا؟ بروزی نبی، ذلی نبی. اب وہ کیا کہ بھائی اچھا نہیں، میں خاتم النبیین تو مانتا ہوں، لیکن اچھا پھر اپنے دعووں میں بھی جھوٹا. کبھی خود کو مسیحا کہہ رہا ہے، کبھی اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے، کبھی مسیح. اب انہوں نے ایک مکس ٹرم نکالے، مسیح موعود. ان کو شیلٹر کون کرتا ہے؟ یہ ابھی کدھر ہیں، کہاں پہ ہیں، ان کے علماء کون ہیں، کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. اگر دیکھیں اہل حدیث صرف بریلوی اور دیوبندی مکتب فکر ہی، یہ تین لوگ ہی صرف ساتھ بیٹھ جائیں. میں صرف اس ٹائم پاکستان کی بات کر رہا ہوں. آل تھنگس آر سارٹ آؤٹ. منٹ بھی نہیں لگے گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں خلوص کے ساتھ بیٹھیں. میں واللہ باللہ تاللہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک منٹ بھی نہیں لگے گا یہ اختلاف ختم ہو جائے. اچھا اسامہ بھائی، ابھی قادیانیت کی آپ نے بات کی، تو یہ قادیانیت ابھی لیٹسٹ آپ کہہ لیں کہ نبوت کا دعوے دار ہے کہ مرزا قادیانی جو تھا کہ وہ نبی تھا، تو اس کے بارے میں بتائیں. یہ سٹارٹ بھی ہمارے انڈو پاک سے ہے، اس کی کیا کچھ ہسٹری ہے؟ اور یہ جو قادیانی مرزا احمد تھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، اس نے کیسے دعویٰ کیا؟ اچھا سر، میں نے بتایا کہ اورینٹلزم جب دنیا میں آیا تو، اور جب کیونکہ کالونیل ایک اسٹرکچر دنیا میں اب چلنا تھا اور کالونیلزم کو سسٹین بھی کرنا تھا، تو واٹ واز دا بیسٹ فار دیم اس کہ انہوں نے بہت چیزیں سرچ کی. انہوں نے وہ کنفیوژنس کریٹ کی جو کہ امت میں بہت عرصے سے وہ کنفیوژنس سارٹ آؤٹ ہوتی گئی ود ٹائم. لیکن انہوں نے دیکھا کہ اچھا یار واٹ ٹو ڈو ود دا بیسٹ تھنگ. انہوں نے دیکھا یار کہ وین برٹن امپائر کیم ان، انہوں نے ایک ہی چیز نوٹ کی کہ یار دین کہ اگر اس وقت ایک ایسی چیز چھیڑ دی جائے جو ان کو بزی کر دیں، ہم اپنا کام کرتے رہے. دیٹ واز دا ایزیسٹ فار دیم از کہ ایک نبی لانچ کر دیں. اچھا، لیکن نبی کا کانٹیکسٹ انہوں نے بڑا اسٹرانگ، مطلب میں ان کے دماغوں کو کہوں گا کہ بہت شاطر تھے کہ انہوں نے کہا یار اچھا انٹیکٹ بھی رہنا ہے. مطلب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ رہے کہ وہ خاتم النبیین نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین کو ایک بندہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اس کو اپوائنٹ کر لیا ہمارے ساتھ، اور وہ جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کی بیس پہ آگے چل رہا ہے. ایک پھر اچھا ہم اگر اس شخص کو دیکھیں اور اس کی باتوں کو دیکھیں، اس کے چال و چلن کو دیکھیں تو یقین مانیے عقل بھی تسلیم نہیں کرتی کہ ایک ایسا بندہ غلطی سے بھی نبی ہو سکتا. میں کہتا ہوں غلطی سے بھی جو اس کی زندگی کے حالات ہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات ان پہ ذاتی اعتبار سے جو اٹھائے گئے وہ ان کی کچھ فیکٹس پہ تھے جو کہ آج ورلڈلی فیکٹس کے اندر نہیں ہیں. ایسا فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری شادیاں کی. اچھا ہم نے اس بات کو کلیئر کیا کہ جب آپ اسلامک کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں یا اسلام کے اس ایلیمنٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو اسلام کے معیار کے مطابق چیزوں کو اسیس بھی کرنا ہوگا. آپ یہ نہیں کہ آپ آدھا معیار میرا لیں گے، جی بالکل، بات میری لیں گے لیکن پیرامیٹر اپنا لگائیں گے. اور پیرامیٹر کب لگا رہے ہیں آپ؟ آ کے 1900 میں 1800 میں 1300 سال بعد. یعنی ایک جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہوئے وہ اللہ کے حکم سے ہوئے. اس کے باقاعدہ جواز قرآن میں بھی موجود ہیں، ان کی وضاحت قرآن میں بھی موجود ہے، اور ہمارے پاس ایک کلیئر پکچر ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان ازواج کے ساتھ معاملہ ہے، ایک ایسا معاملہ گزرا ہے جس کو دنیا نے دیکھا. بالکل منصفانہ رویہ اور ہر ایج کی
عورت کے ساتھ ٹریٹ کر کے دکھایا. پھر دوسرا جیسے اعتراض وہ نکال لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اتنی چھوٹی لڑکی سے. اب اگر میں لوگوں سے پوچھوں کہ اگر یہ تھا تو 1300 میں جو یہ آپ کے کنگز وغیرہ جو تھے 7 سال کی عمر کی 9 سال کی لڑکیوں سے جو شادیاں کرتے تھے برٹن امپائر میں, وہ کیا تھی؟ اس دور میں جو شادی کا تعلق تھا وہ پیبرٹی سے تھا. جب ایک پیبرٹی عورت کی آ جاتی تھی تو پھر وہ شادی کے لیے تیار ہوتی تھی تو اور اس کی شادی کر دی جاتی تھی. اس دور میں کالج یونیورسٹی والے یہ والے سائیکل ہمارے نہیں تھے نا, ٹھیک ہے. سوسائٹی کے اندر ایجوکیشنل پیٹرن بالکل ڈفرینٹ تھا. پھر آپ کہتے جی اچھا جی لونڈیاں حلال کی ہوئی تھی. بھائی لونڈیوں کا معاملہ یہ تھا کہ ہم نے پوری دنیا میں اس ٹائم سلیو جو تھا ہیومن واز این ایسٹ, وہ ایک دنیا کا ایک پیٹرن تھا. اور اسلام آپ کو واحد ایسا مذہب ملے گا جس نے سلیوری کو ڈی موٹیویٹ کی. سلیو کے آزاد کرنے پر اجر ہے, سلیو کا خیال رکھنے پر اجر ہے. اچھا پھر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 باتیں ہیں جو مذاق میں کی جائے تو بھی اصل میں ہو جاتی ہیں. جیسے 2 ابھی مجھے ایک بات ہے لیکن 2 باتیں تھیں. ایک نکاح, دوسرا ایک غلام کی آزادی, اور تیسرا طلاق. مجھے یاد ہے کہ اگر آپ نے ایک غلام کو کہا کہ بس جا جی آج تو آزاد ہے تو یہ چاہے آپ نے مذاق میں کہا وہ آزاد ہے. سوچیں کہ کیا اسلام پروموٹ کر رہا ہے اس چیز کو یا ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے. لیکن وہ اس ٹائم ایک مارکیٹ کا ایک کلچر تھا, پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ چل رہا تھا. بہت بعد میں آ کے ایک چیز ریئلائز ہوئی اور اسلام نے اس کی ریئلائزیشن آلریڈی کریٹ کر دی تھی. ایک اس نے غلام کے لیے رسپیکٹ کے سٹینڈرڈز کریٹ کر دی. اب اورینٹلسٹ کے ان ساری باتوں کا تو ہمارے پاس جواب تھا. انہوں نے کہا ایک ایسی بیس لانچ کرتے ہیں, ایک ایسی چیز کہ یہ لوگ اس ڈیبیٹ میں ہی پھنسے رہے. کیا لانچ کیا؟ بروزی نبی, ذلی نبی. اب وہ کیا کہ بھائی اچھا نہیں میں خاتم النبیین تو مانتا ہوں لیکن اچھا پھر اپنے دعووں میں بھی جھوٹا, کبھی خود کو مسیحا کہہ رہا ہے, کبھی اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے, کبھی مسیح. اب انہوں نے ایک مکس ٹرم نکالے مسیح موعود, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو ہے وہ کانفلکٹڈ ایلیمنٹ نکلے. اور اچھا آیا یہ پروان کیوں چڑھا؟ پروان چڑھنے کی اصل وجہ کہ یہ خطہ جہاں یہ غربت کا مارا ہوا خطہ نہیں تھا, یہ علم کے حوالے سے بہت غریب تھا. دنیا کی ایک بڑی ریچسٹ اکانومی تھا اپنے دور میں بر صغیر, لیکن جو ہے یہاں ایک چیز جو نگلیکٹڈ تھی, اور اس کی نگلیکشن میں جہاں مسلم رولرز کا کہیں نہ کہیں کردار ہے, پھر جسے کہتے ہیں کئی جگہ پر ہندو ڈومیننس ہونے کی وجہ سے وہ پراپر جو ایلیمنٹ آپ کو یہاں. مجھے فار ایگزامپل آپ بتائیں کون سی ایسی یونیورسٹی تھی جو بڑی مشہور تھی؟ نہیں تھی اس خطے کے اندر, لیکن یہاں تاج محل تھا, یا آگرہ فورٹ تھا, یا لاہور قلعہ تھا. لے دے کے وہ آپ کے پاس صرف لکھنؤ کی کچھ حویلیاں تھیں, جیسے نظام الدین, یہ حکیم نظام الدین جسے ہم درس نظامی کہتے ہیں, ان سے نکلا. تو وہ ہمارے پاس وہ حکیم نظام الدین کی ایک حویلی کا جہاں سے مولانا قاسم نانوتوی بھی وہیں سے پڑھ کے نکلا, ٹھیک ہے. اسی حویلی کے یہ درس نظامی سے گزرے تھے. یہ مطلب ایک کریکولم پیٹرن تھا سب کانٹیننٹ کا, لیکن بہت کم لوگوں تک اس کی رسائی تھی, بہت کم لوگ اس حوالے سے ایجوکیٹڈ تھے, ٹھیک ہے, اس انٹیکٹ تھے. تو جس وجہ سے اس کو پھیلنے میں آسان. لیکن الحمدللہ اس دور میں بھی علماء نے اس کا سد باب کیا, وقت کے ساتھ کیا, اس دور کے وسائل کو استعمال کیا, اور الحمدللہ اللہ نے اس آئیڈیالوجی کو ہر جگہ ذلیل کروایا, اور اس حد تک ذلیل کروایا کہ اس کے اعمال اور اس کی جو زندگی کے حالات تھے وہی ایسے نکلے کہ اگر عقل والا کھل کے دیکھے تو وہ نشانیاں اس کے لیے کافی ہیں. اچھا سما بھائی, ان کو شیلٹر کون کرتا ہے؟ یہ ابھی کدھر ہیں, کہاں پہ ہیں, ان کے علماء کون ہیں, کہاں سے پڑھ رہے ہیں, یہ تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. اچھا دیکھیے, جب ایک کمیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے یا اس طرح کی چیزیں تو بہت کچھ ڈیولپ کر لیتی ہے. پھر وہ اپنی سسٹیننس کے لیے بہت کچھ کھڑا کرتی ہے. اس میں اب آپ دیکھیں تو ابھی آپ جائیں, جیسے میں نے 2 نام لیے تھے, دروزی اور ذیلی, دوسرے یہ اپنے قادیانی. ہاں بالکل. آپ چیک کر لیں کہ دروزی اس ٹائم کہاں پائے جاتے ہیں. میں لوگوں پہ انڈیپینڈنٹ چھوڑتا ہوں, اور ہو سکے تو آپ ویڈیو پہ کوئی وہ کٹ
پیسٹ لگا دیجئے گا تاکہ لوگ پڑھ لیں وہ چیزوں کو کہ دروزی اس ٹائم کہاں پائے جاتے ہیں، اور یہ جو ہمارے قادیانی ہیں جو دنیا میں احمدی جماعت لیے اپنا ٹائٹل پھر رہے ہیں، یہ کہاں پائے جاتے ہیں، کہاں ان کو شیلٹر مل رہا ہے دنیا سے؟ اچھا، ہمیشہ جو ہے آپ نے دیکھا ہو ویسٹ کس چیز کو پروموٹ کرتا ہے؟ ویسٹ ہمیشہ اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے دیٹ از کانٹراڈکٹنگ ود دا میجورٹی آف دا مسلم، بیکاز دے وانٹ کہ اسلام کے اندر ایک کانفلکٹ سچویشن رہے، خرابی چاہتے ہیں. کانفلکٹ جب تک کانفلکٹ نہیں ہے ان کا انٹرسٹ نہیں بحال ہو رہا. ابھی تک وہ کیوں آپ کو کانفلکٹ کو سارٹ آؤٹ نہیں ہونے دیتا؟ وہ یہی چاہتا ہے کہ یار ایک کلیکٹیوزم پیدا نہ ہو، یہ ایک جگہ نہ بیٹھ جائیں. یہ ایک جگہ بیٹھ گئے تو بھائی ختم بات، کیونکہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر بات ہے نا. اگر دیکھیں اہل حدیث صرف بریلوی اور دیوبندی مکتب فکر ہی، یہ تین لوگ ہی صرف ساتھ بیٹھ جائیں، میں صرف اس ٹائم پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آل تھنگس آر سارٹ آؤٹ، منٹ بھی نہیں لگے گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں خلوص کے ساتھ بیٹھیں، میں واللہ باللہ تاللہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک منٹ بھی نہیں لگے گا، یہ اختلاف ختم ہو جائیں گے. بیٹھنے دیا بھی نہیں جاتا. اچھا، کچھ ایسے لوگ ایسے لانچ کیے جاتے ہیں، بالکل ایسے لوگ بیچ میں سب جگہ پہ موجود ہے، چاہے وہ دیوبندی میں بھی موجود ہوں گے، وہ اہل حدیثوں میں بھی موجود ہوں گے، وہ بریلویوں میں بھی موجود ہوں گے، کہ جو ایک نہیں ہونے دیتے. دس از ویئر دے آر گیٹنگ اے شیلٹر، اور وہاں سے وہ سپورٹ لے کے اس چیز کا ایج لے رہے ہیں. تو اس کا میرے خیال سے بہت اچھا حل ہے کہ اگر جو بڑے ہیں وہ بڑے بن جائیں اور بڑے ایک ایسا میکینزم طے کریں کہ کلیکٹیوزم پہ کام کیا جائے. تو یہ فتنے جسے کہتے ہیں پھونک کی مار ہے. الحمدللہ ہمارے بڑوں نے، اسلاف نے ٹوٹی ہوئی زینوں کے ساتھ قیصر و کسریٰ کے محلوں کو گرایا، بالکل، اور ہمیں ہمارے بڑوں نے کر کے دکھایا. ہمارے سامنے کھلی مثالیں موجود ہیں. صرف کیا تھا ان کا جو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وہ اس پر قائم تھے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو مانتے تو ہیں، ہم اس کی مانتے نہیں. وہ دادا جان رحمہ اللہ سے ایک سوال کیا نا میں نے کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مسلمان اللہ کو مانتا، مومن اللہ کی مانتا. اللہ کرے ہم سب مومن بن جائیں، اللہ کی ماننے والے بن جائیں، جو اللہ نے اپنے قرآن میں ہمارے لیے لکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے جو احسان اللہ کا ہم پر ہوا کہ وہ دین کا وہ حصہ بن کے ہم تک پہنچا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.